وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ۔ میں گھٹ بولنا، تساں بہتا بولنا، میں زور لا کے تانوں نہیں بلانا، تسی محبت نال بولنا ہے، اللہ دی رضا واسطے بولنا ہے، اپنے رب نو راضی کرنے واسطے بولنا ہے۔ اینا والا میں زور لا کے تانوں کہاں اچھی ساری بولو تو یہ تے کام ٹھیک نہیں، میں تو پھر تانوں ہی بلاندا رہاں گا۔ کچھ تقریر میں کرنی ہے، کچھ تساں کرنی ہے، تو فائدہ کی ہوئے گا؟ تسی بھی جاگدے رہو گے، گل سمجھ بھی آندی رہے گی تے رابطہ بھی رہے گا۔ کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی، لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ صلی اللہ۔ نیکیاں باندیاں رہنیاں نے، تساں جاگدے بھی رہنا، نیکیاں بھی باندیاں رہنا۔ وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا ہے، گنج بخش، رنج بخش، امیر نواز، غریب نواز، لج پال ہے، ڈبیاں تارن والا ہے، فصلیں اگان والا ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، یفعل ما یشاء، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ درود و سلام پیارے پیغمبر محسن انسانیت، فخر موجودہ، سرور کائنات، ختم الرسل، امام الکل، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام النبیین، جناب محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے، جنہاں نے کائنات دا ہر دکھ برداشت کیتا ہے، پر کسی انسان دا جہنم میں جانا برداشت نہیں کیتا۔ دنیا دا وہ کیڑا دکھ ہے، کیڑی تکلیف ہے، کیڑی ازمائش ہے اور کیڑی مصیبت ہے جڑی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے گرائی نہیں گئی، ڈھائی نہیں گئی، اللہ دی توحید دا پیغام پہنچان دی وجہ غیر اللہ دی پوجا کرن تو روکن دی وجہ عقیدہ توحید پکا پختہ اور مضبوط کرن دی وجہ وگرنہ میرے آقا اعلیٰ اخلاق دے مالک نے، وگرنہ میرے آقا صادق اور امین کہلاندن، حسن دے اعتبار نال میرے آقا سب تو اعلیٰ، حسب نسب دے اعتبار نال میرے آقا سب تو اعلیٰ، اخلاق دے اعتبار نال میرے آقا سب تو اعلیٰ، کردار دے اعتبار نال میرے آقا سب تو اعلیٰ، امانت داری دے اعتبار نال میرے آقا سب تو اعلیٰ، صادق اور امین ہون دے اعتبار نال میرے آقا سب تو اعلیٰ۔ او خوبی نہیں جڑی بدرجہ عطا میں میرے محبوب اندر موجود نہیں، لیکن پتھر کیوں، مارا کیوں، سزاواں کیوں، تکلیفاں کس گل دیاں، شاب ابی طالب محصور کیوں کیتا گیا، بیٹیاں نو گھر بیٹھیاں طلاقاں کیوں دتیاں گئیاں، پتھر میرے آقا تے برسائے کیوں گئے نے، میرے محبوب نو 3 سال تک شاب ابی طالب محصور کیوں کر دیتا گیا، میرے آقا دے یاراں نال ظلم و ستم دی انتہا کیوں کیتی گئی ہے، وہ کیڑی وجہ سی؟ اللہ دی توحید دا پیغام ہے،
اللہ دی وحدانیت ہے، اور خالق نے جنوں بھی پیدا کیتا ہے نا اپنی پہچان کروائی ہے۔ اور غور کرے اللہ پاک فرماندن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن، اللہ فرماندن ہے میں پیدا کیتا ہے جنہاں نو انساناں نو اللہ کادے واسطے، فرمایا لیعبدون تاکہ میری عبادت کرن۔ سوال پیدا ہوندا ہے عبادت کدی کرنی ہے؟ جن نے پیدا کیتا ہے، جن نے عبادت کدی کرنی ہے؟ جن نے پیدا کیتا ہے۔ سن والے کان عطا کیتے، دیکھن والی اکھ عطا کیتی ہے، سوچن والا دماغ عطا کیتا ہے، دل پمپ کرن والا تے خون پیدا کرن والا جگر پیدا کیتا ہے۔ میرے خالق کائنات نے ہاتھ عطا کیتے ہیں جنہوں نے پکڑن دی میرے اللہ نے قوت عطا کیتی ہے، پیراں نو چلن دی قوت عطا کیتی ہے، زبان نو بولن دی طاقت عطا کیتی ہے۔ عبادت کیدی کرنی ہے؟ وما خلقت الجن، جن نے پیدا کیتا ہے عبادت او دی کرنی ہے جن نے پیدا کیتا ہے۔ دوسرا مقام سن لے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو الناس اندر یہودی بھی شامل نے، عیسائی بھی شامل نے، ہندو بھی شامل نے، سکھ بھی شامل نے، مسلمان بھی شامل نے، دہریہ بھی شامل نے، ملحد بھی شامل نے، جنہ تے جڑے آدم علیہ السلام دی اولاد اندر شامل نے انہاں تے لفظ الناس بولیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اس رب دی جن نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، کہہ دے سبحان اللہ، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ پوجا کی دی کرنی ہے جن نے پیدا کیتا ہے۔ غور کر، شکل تیری سہنی بنائی تے اللہ، جے تندرست تینوں عطائی تے اللہ، دیوے نعمتاں جے ہزاراں تے اللہ، سنے تیریاں جے پکاراں تے اللہ، اوے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے کیتی سی دس نگہبانی تیری، کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، اندھیریوں باہر سلامت لے آیا، اوے کدے فضل دے نال تو دس جیندا رہیوں، جدوں دند نہیں سی تے دودھ پیندا رہیوں، اوے کنے تینوں رڑنا تے ترنا تایا، کنے تینوں بولن دا ول سی سکھایا۔ عبادت کی کرنی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ ایک اور مقام تے غور کر، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، عبادت دے لائق کون ہے جن نے زمین نو ٹھہرن والی بنایا ہے، والسماء بناءً، آسمان نو چھت بنایا ہے، وصورکم، اللہ نے تواڈیاں صورتاں بنائیاں نے، فاحسن صورکم، سونیاں سونیاں صورتاں بنائیاں نے، ورزقکم من الطیبات، پیدا کرن والا بھی اوے تے رازق بھی، پیدا کرن والا بھی ہوئے تے داتا بھی،
اللہ کلا یہ غور کر، اللہ پاک فرماتے ہیں وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هو الحي لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تانوں پیدا کیتا ہے جنہاں نوں تے انساناں نوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کلے جنہ تے انساناں دا ہی خالق ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس، کیا میرا اللہ کلے انساناں تے جنہ دا ہی خالق ہے، باقی مخلوقاں دا خالق ہو رہے؟ اللہ ہی ہے نا، تو پھر دونوں دا ذکر کیوں کیتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے دونوں دا پھر ذکر کیوں کیتا ہے، باقیاں دا کیوں نہیں کیتا؟ غور کرے جو بڑا اہم نقطہ ہے۔ دنیا دی ہر مخلوق ہر وقت اللہ دی عبادت کر دیے تے کلے اللہ دی عبادت کر دی، رب نال شرک بھی نہیں۔ دنیا دی ہر مخلوق ہر وقت عبادت بھی کر دی تے کلے اللہ دی کر دیے، اللہ دی ذات نال کوئی مخلوق شریک ٹھہراندی نہیں۔ صرف دو ہی مخلوقاں نے، حضرت انسان اور جن۔ حالہ میرے اللہ نا جی حضرت انسان ہر چیز نو بنایا کن کہہ کے، ہر چیز نو بنایا کن ہو جا فیکون، ہو گیا۔ ہر چیز میرے اللہ نے کن کہہ کے بنائی ہے۔ جدوں حضرت انسان دی باری آئی ہے اللہ فرماندے نے فخلقتہ بیدی، میں اپنے قدرت والے ہتھاں نال بنایا ہے۔ ونفخت فیہ من روحی، میں اپنی روح دے وچ پھونک دیتی۔ فقعوا لہ ساجدین، تے فرشتیاں کولوں میں انہوں سجدہ کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے کیسے کمال انداز وچ بنایا حضرت انسان نو، کمال انداز تے کمال بنایا میرے اللہ نے انسان نو۔ عجب تصور کرے مصور، عجب تصور کرے مصور تے کڑے منور شکلاں، ڈھنگ تیرے دی تنگ منازل تے دنگ رہن جتے اقلاں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ نے بڑا سونا بنایا حضرت انسان نو تے کمال بنایا ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ کیا اللہ صرف انسان تے جنہ دا خالق ہے؟ نہیں نہیں مسلمان ویرا، ہر چیز دا خالق تے میرا اللہ ہے۔ خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز دا خالق اللہ ہے۔ تے پھر دونوں دا ذکر کیوں ہے؟ پوائنٹ سمجھایا؟ ہر مخلوق اللہ پاک دی ہر وقت دی بات کر دیے تے کلے اللہ دی بات کر دیے، شریک بھی۔ انسان دا کی حال ہے؟ کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کیونکہ انسان کو نا دو میں آپشن موجود ہیں، اے عبادت کرے یا نہ کرے، تے جدی چاہے کرے جدی چاہے نہ کرے، دو میں آپشن دے کولے موجود نے۔ باقی ہر مخلوق یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین ہے جو کچھ آسمان ہے، ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر رہی، ہر چیز اللہ دی پاکی بیان کر رہی، ہر چیز ہر وقت اللہ دی بات کر رہی۔ کوئی دنیا دی مخلوق عبادت تو محروم بھی نہیں تے شرک وچ مبتلا بھی نہیں۔ حضرت انسان ہے اللہ، اور تسی کہو گے کیویں ہو سکتا ہے کہ ساریاں مخلوقاں ہی اللہ دی بات کردیاں نے؟ اللہ دے ایک نبی نے مینڈک نال گفتگو نے، محو گفتگو نے
انہوں پوچھا تو کی کردا سی؟ کہندا جی کہ میں اللہ دی عبادت کر رہا سی۔ کہندا کدوں دا؟ آندا جدوں دا میں پیدا ہویا نا ادوں دی میں اللہ دی تسبیح اور پاکی بیان کر رہا۔ اب پہلا موقع ہے کہ میں تواڈے نال اللہ دی عبادت تو محروم ہو کے تواڈے نال محو گفتگو ہویا، زندگی دا پہلا موقع ہے، وگرنہ میں اللہ دی عبادت تو محروم نہیں ہویا۔ اللہ ہر مخلوق۔ اچھا تسی کہو گے کہ یا اللہ کی معاملہ ہے؟ چونٹی دیکھ لو کی ہے، چھوٹی جی مخلوق ہے، کیا کی رہی ہے؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ ہے مخلوق نکی جائیے، چھوٹی جی مخلوق ہے، اسی سمجھنے کہ بول نہیں سکتی، اسی سمجھنے کہ عقل تو خالی ہے، اسی سمجھنے کہ فہم و ادراک نہیں رکھ دی۔ رب دا قرآن پڑھ کے دیکھ لے، اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام نو پرندیاں دیاں بولیاں سکھا دیتیاں نے، پرندیاں دیاں بولیاں سمجھن والے سلیمان علیہ السلام نے، چونٹی دیاں باتاں سنن والے تے سمجھن والے اللہ پاک دی ذات تو بعد اگر کسی نے میرے اللہ نے سمجھن دا تے سنن دا موقع دیتا ہے، فہم عطا کیتا ہے تو سلیمان علیہ السلام نو عطا کیتا ہے۔ چونٹی کہندی نہیں چونٹیو اپنی بلاں وچ داخل ہو جاؤ، ہمدرد کنی ہے، قوم دی خیر خواہ کنی ہے، قوم نال ہمدردی کنی ہے، تو کہنا مرد ہے تے مر جائے، سڑد ہے تے سڑ جائے، جتھے جاندا ہے رڑ جائے، اوتھے مارو جتھے پانی نہ لبے۔ اے مخلوق اللہ پاک دی ہے تے چھوٹی جائیے، اے دے دل وچ ہمدردی اپنی مخلوق دی کنی ہے، اپنی قوم دی ہمدردی کنی ہے، اپنی برادری دی ہمدردی کنی ہے۔ ادخلوا مساکنکم، جلدی نال اپنی بلاں وچ داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کتے ایسا نہ ہوئے کہ سلیمان تے او دا لشکر تانوں پیرا تھلے روند کے چلا جائے اور انہاں نوں اس گل دا احساس بھی نہیں ہوئے گا، پتہ بھی نہیں ہوئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گل سن بھی لئیے تے سمجھ بھی لئیے تے کہندے نے فتبسم ضاحكا من قولها، سلیمان علیہ السلام دی گل سن کے مسکرا پے، ہنس پے تے کہندے نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ تو مینوں توفیق عطا کر دے کہ میں تیریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کراں، انعمت علی وعلی والدی، جڑا انعام تو میرے تے کیتا ہے، میرے والدین تے کیتا ہے۔ دعا یاد کر لے، دعا کثرت نال پڑھیا کر، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اللہ مینوں توفیق عطا کر دے، اللہ مینوں ہمت عطا کر دے کہ میں تیریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کراں، انعمت علی وعلی والدی، جڑیاں نعمتاں اللہ تو میرے تے کیتیاں، میرے والدین تے کیتیاں، جناب داؤد علیہ السلام تے کیتیاں، اللہ شکریہ کیویں ادا ہوئے گا؟ ان اعمل صالحا ترضاہ، اللہ مینوں توفیق عطا کر دے کہ میں تیریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کراں۔ کیویں؟ ایسے نیک اعمال دی توفیق دے دے کہ تو میرے تے راضی ہو جائے۔ ان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اور غور کرے جے میرے پوائنٹ نال جڑی بات مل دی آ، سلیمان علیہ السلام نے ایک دن قوم نے کیا اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ پاک بارش برسا دے، اللہ پاک بارش برسا دے۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں نال لے کے، اگے دیکھا چونٹی الٹی لیٹی ہے، چونٹی لتاں آسمان والے کمر زمین تے، کیا کی رہی سی؟ اللہم انا خلق من خلقک، اے اللہ یہ سلیمان تیرا نبی ہے، تیرا بندہ ہے، تو میں بھی تے تیری مخلوق ہاں، تو سننا ہے تے میریاں کنے سننیاں نے؟
اللہم انا خلق من خلقک، اللہ میں بھی تے تیری مخلوق ہاں، میں تینوں چھڑ کے کدے کولوں منگنا ہے، میں تیرے تو سوا کسی ہور کولوں منگیا بھی نہیں تے منگنا بھی نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے حضرت چونٹی دی گل سن کے واپس مڑ پے نے کہندے نے آؤ واپس چلیے، اللہ پاک نے چونٹی دیاں دعاواں قبول کر کے بارش عطا کر دیتی۔ مننا پائے گا ہر مخلوق اللہ دی عبادت کر دیے، اللہ نو پہچان دی بھی ہے، اللہ دی عبادت بھی کر دیے تے رب دی ذات نال شرک بھی نہیں کر دی۔ تسی کہو گے کوئی مثال پرماننٹ تے مضبوط مثال دے دیو، اس تو بڑی مثال تے غور کریا جائے۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے نے، ایک موقع تے بلا کے سارے نو جناب والا حاضری لانی شروع کی تھی۔ فتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کہنے لگے کہ مینوں ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا، کہ مینوں ہی نظر نہیں آندا کہ ویسے ہی غیر حاضر ہے، غائب ہے مینوں نظر نہیں آ رہا جب ویسے ہی غیر حاضر ہے۔ نال اگلے الفاظ سے غور کریا جائے، لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں مار کے دی چمڑی ہو دیر داں گا، او لعصبانہ، اگر میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہویا تو میں انہوں ذبح کر کے بوٹیاں بنا داں گا، او لیاتینی بسلطان مبین، یا اپنے غیر حاضر ہون دی مقبول وجہ پیش کرے گا، حاضروں کا کو عذر پیش کرے گا۔ اس اساتذہ واسطے بہت بڑا سبق ہے، بچہ تو مسجد نہیں آیا، سکولے نہیں آیا، نہیں آیا، بچہ غیر حاضر ہے تے آندے ہی بچے نو کان نہیں پکڑا دے، پانجا فٹ نہیں کر دینا چاہیے گا، مارنا شروع نہیں کر دینا چاہیے گا، پہلے وہ دی گل سننی چاہیے، وہ دا عذر سننا چاہیے، وہ دی بات سن کے توجہ نال تے پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اولا یاتینی بسلطان مبین، یا اپنے غیر حاضر ہوں دی مقبول وجہ پیش کرے گا۔ غور کری میری بات کے اللہ پاک کی فرما رہے ہیں، فمکث غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ تھوڑی دیر گزری ہے تو حدود بھی آ گیا ہے، کہتا ہے سلیمان پیغمبر جی میرے بارے کو درد بازی نہ کرا دے، فیصلہ نہ سنا دیا دے، میں ملک سبا گیا میں یقینی خبر ہے کہ تواڈے کول حاضر ہویا۔ وقال احط بما لم تحط به، کہتا میں او خبر ہے کہ آج تک نبی سلیمان جی تو انہوں پتہ نہیں ہے۔ وجہ تو کہنا بھی ہے، وجہ تو من سبأ بنبأ یقین، ملک سبا گیا ساں تے گل پکی چھٹی کراں گا، گل وچ شک نہیں ہوئے گا۔ کون ہے؟ کنوں کہتے ہیں؟ یہ گل لکھی کتنے ہے؟ شک ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی قسم کا شک نہیں ہے گا۔ اگلی گل تو سنا جو خود ہوتی، انت انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہتا ہے کہ میں اسے کیا دیکھا کہ ایک بت والی تخت تے پگاں والے تھلے بیٹھے سے، بت والی تخت تے پگاں والے تھلے بیٹھے سے۔ وجدتها انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اے سلیمان دی عورت انہاں دی بادشاہ دی پہلی گل جی میرے نام پسند گزری ہے، عورتوں کے او بادشاہی کر رہی ہے تے مردوں کے او دی ماتاپی تے غلامی کر رہے ہیں۔ انت وأوتیت من کل شیء، میں دیکھیا کہ او دی بادشاہی بھی کمال ہے، کہ او دا تخت اس تو بڑا کمال ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، او دا عرش بھی بہت بڑا ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، حضور کی کہتا ہے غور کری بات سے، اندر میں انہوں نے دیکھیا ہے، وہ دی قوم نے دیکھیا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ نو چھڑ کے سورج دی پوجا دے لگن۔
اللہ نو چھڑ کے سورج دی پوجا تے لگن وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ خود دی تبلیغ جاری دے خود دا بیان جاری دے خود اپنے بیان کا نمبر کروا رہا ہے کہنا کہ یہ پہ غور کرے دے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ میں دیکھا کہ شیطان نے انہوں نے شرک والا معاملہ مزین کر کے پیش کیتا ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ شیطان نے انہوں صراط مستقیم تو روک دیتا ہے سیدھے راستے تو روک دیتا ہے فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ہدایت نام دی کوئی چیز انہوں نے نیڑے دی نہیں گزری اگلی بار سے غور کرے دے اتن تک جو نے بیان کیتا ہے جو نے دیکھا سی جو نے انہوں نے کی کہتے ہیں آپ کی رائے دے رہے ہیں انہوں نے اپنا موقف بیان کر رہے ہیں اے اللہ دے نبی میرا موقف ہے اللہ یسجدوا للہ الذی انہوں نے چاہیے سی کہ اس ایک رب دی پوجا کرنا جنہیں پیدا کیتا ہے یہ ہر چیزوں زمین میں جو اگا رہے ہیں خوراک پیدا کر رہے ہیں اناج پیدا کر رہے ہیں ہر مخلوق واسطے اللہ پاک ہر قسم کا رزق تیار کر رہے ہیں یخرج الخبا فی السماوات والارض آسمانہ تو بارش برسا کے زمین میں جو اناج اگا کے اللہ ہر مخلوق دی ہر ضرورت پوری کر کے یہ کون کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں اندر اس رب دی پوجا کرنی چاہیے یخرج الخبا فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ تے وہ بھی پوجا کرنے چاہیے جو ظاہری بھی جانتا ہے تو باطنی بھی جانتا ہے اندریاں بھی جانتا ہے تو ظاہریاں بھی جانتا ہے اللہ اندر کی ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم کتنے غلطی اور کیا بیٹھا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت بڑا عظیم ہے انہوں خیال آیا کہ میں ملکہ بلقیس کے تخت عظیم کیا بیٹھا نال ہی فوری طور پہ ساز رہ کہتا ہے اس رب دی پوجا کرنے چاہیے والا ہم جی کا عرش بہت عظیم ہے عرش اصل کے عرش عظیم کا مالک اللہ ہے کہانی گل سمجھ آئی ہر مخلوق کی پوجا کرتے شرک کرتی شرک کرتی بھی نہیں تو شرک برداشت بھی شرک کرتی بھی نہیں رب دی کوئی مخلوق تو شرک برداشت بھی نہیں انسان ہی نا کہیں نخل برکت کی چھاؤں میں سجدے کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے اشاروں میں سجدے نگاہوں میں سجدے یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے یہ قبا پرستی کے پامال سجدے مزاروں پہ دن رات ہر سال سجدے یہ سب بھی جن مولویوں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص شرک کا جویا ہوا ہے وہاں جاتے ہو جو بہرے سفارش جو خود سو چکے ہیں کیا سنیں گے گزارش جو مائل کا خواب اجل ہو چکے ہیں لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں جو کربٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا